السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس میں دو طالب علموں کے درمیان ہمیشہ پہلی پوزیشن کے لیے سخت دشمنی رہتی تھی۔ ایک بہت مغرور تھا جبکہ دوسرا غریب اور خاموش طبع۔ بورڈ کے امتحان والے دن مغرور لڑکے کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غریب لڑکے نے اپنا پرچہ چھوڑا اور اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد غریب لڑکے کو اکیلے میں بلایا۔ جب ڈاکٹر نے مغرور لڑکے کی بیماری اور اس کی اصل وجہ بتائی تو غریب لڑکا وہیں سجدے میں گر کر رونے لگا، کیونکہ یہ کہانی شہر کی ایک انتہائی معروف اور قدیم سکول کے دو ایسے طالب علموں کی ہے جن کے درمیان پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی جنگ نے ایک عجیب اور ناقابل فہم شکل اختیار کر لی تھی۔ اس سکول کا نام پورے صوبے میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا اور یہاں پڑھنا ہر طالب علم کا خواب ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں طالب علموں میں سے ایک کا نام بلال تھا اور دوسرے کا نام شاہ زیب تھا۔ بلال ایک انتہائی غریب اور پسماندہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ محض چند سال کا بچہ تھا اور اس کی پرورش اس کی بیوہ ماں نے انتہائی محنت اور مشقت سے کی تھی۔ بلال کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اور کپڑے سی کر اپنے اکلوتے بیٹے کی تعلیم کا خرچ اٹھاتی تھی۔ بلال ایک انتہائی خاموش طبع، محنتی اور فرما بردار طالب علم تھا جو اپنی ماں کی قربانیوں سے پوری طرح آگاہ تھا، اور اسی لیے اس نے اپنی تمام تر توجہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر مرکوز رکھی تھی۔ وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر سکول آتا تھا۔ اس کے جوتے جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کا بستہ بھی کئی جگہوں سے سلا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور ذہانت ہوتی تھی جو اساتذہ کو اس کی جانب متوجہ کر لیتی تھی۔ وہ کبھی کسی فضول بحث میں نہیں پڑتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی لڑائی جھگڑے کا حصہ بنتا تھا۔ اس کی دنیا صرف اس کی کتابیں اور اس کی ماں کی مسکراہٹ تک محدود تھی۔ دوسری جانب شاہ زیب کا تعلق شہر کے سب سے امیر اور با اثر تاجر گھرانے سے تھا۔ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ روزانہ ایک نئی اور چمکدار گاڑی میں اسکول آتا تھا۔ اس کا لباس ہمیشہ قیمتی اور استری شدہ ہوتا تھا۔ اس کے جوتوں کی چمک سے اس کی عمارت جھلکتی تھی اور اس کے ہاتھ میں بندھی قیمتی گھڑی سب کی توجہ کا مرکز ہوتی تھی۔ شاہ زیب کے چہرے پر ہمیشہ ایک تکبر اور رعونت چھائی رہتی تھی۔ وہ غریب طالب علموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ان سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اسے اپنی دولت اور اپنے مرتبے پر بے پناہ غرور تھا، لیکن ان تمام تر خامیوں کے باوجود شاہ زیب پڑھائی میں انتہائی تیز اور ذہین تھا۔ وہ ہر مضمون کو بہت جلد سمجھ لیتا تھا اور اس کی یادداشت بہت کمال کی تھی۔ ان دونوں طالب علموں کے درمیان جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی جنگ پچھلے کئی سالوں سے جاری تھی۔
کبھی بلال چند نمبروں سے آگے نکل جاتا تو کبھی شاہ زیب بازی لے جاتا، لیکن اس تعلیمی مسابقت نے شاہ زیب کے دل میں بلال کے لیے ایک شدید نفرت اور دشمنی کے بیج بو دیے تھے۔ شاہ زیب کو یہ بات کسی طور برداشت نہیں تھی کہ ایک غریب اور معمولی سا لڑکا جو اس کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ اس کا مقابلہ کرے اور اسے تعلیمی میدان میں شکست دے۔ شاہ زیب اکثر اوقات جماعت کے دیگر لڑکوں کے سامنے بلال کا مذاق اڑاتا، اس کے غربت زدہ لباس اور اس کے پھٹے ہوئے جوتوں پر طنز کرتا اور اسے نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ وہ بلال کو طعنے دیتا کہ تم چاہے جتنی بھی پڑھائی کر لو، تم ساری زندگی غریب ہی رہو گے اور تمہارا انجام کسی کارخانے میں مزدوری کرنا ہی ہوگا۔ لیکن بلال نے کبھی ان طعنوں کا جواب نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ خاموشی سے اپنا سر جھکا لیتا اور اپنی کتابوں پر توجہ مرکوز کر لیتا۔ بلال کا یہ صبر اور یہ خاموشی شاہ زیب کے غصے اور تکبر کو مزید ہوا دیتی تھی۔ اسے بلال کی خاموشی ایک گہری شکست کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور سالانہ امتحانات سر پر آ گئے۔ یہ امتحانات ان دونوں کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ ان امتحانات کی بنیاد پر ہی انہیں آگے کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخلہ ملنا تھا۔ بلال نے ان امتحانات کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ وہ رات بھر جاگ کر مٹی کے تیل والے دیے کی مدھم روشنی میں پڑھائی کرتا تھا، کیونکہ ان کے محلے میں بجلی زیادہ تر غائب ہی رہتی تھی۔ اس کی ماں رات گئے تک اس کے پاس بیٹھی اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتی۔ بلال کے کندھوں پر صرف اپنی کامیابی کا بوجھ نہیں تھا، بلکہ اپنی ماں کے ان تمام خوابوں اور قربانیوں کا بوجھ تھا جو انہوں نے اس کے لیے دی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ان امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل نہ کر سکا تو اس کے لیے آگے پڑھنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اعلیٰ تعلیم کے اخراجات اٹھانا اس کی ماں کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسری طرف شاہ زیب نے بھی اپنی تمام تر توانائیاں ان امتحانات کی تیاری میں صرف کر دی تھیں۔ اس نے کئی نجی اساتذہ کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں جو اسے گھر پر آ کر پڑھاتے تھے۔ اس کے پاس ہر قسم کی جدید تعلیمی سہولیات موجود تھیں، لیکن اس سب کے باوجود شاہ زیب کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بے چینی چھائی رہتی تھی۔ وہ اکثر کلاس میں گم سم بیٹھا رہتا تھا، جیسے کسی گہری سوچ یا پریشانی کا شکار ہو، لیکن اس کا غرور اور اس کی رعونت اسے کسی سے بھی اپنا دکھ بانٹنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ یہ سالانہ امتحانات کا آخری اور سب سے اہم پرچہ تھا، جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس سال سکول کا بہترین طالب علم کون قرار پائے گا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنیں سکول کے پرانے اور بلند و بالا دروازے پر پڑ رہی تھیں۔ تمام طالب علم امتحانی مرکز کے باہر جمع تھے اور ہر چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی نمایاں تھی۔ بلال بھی ایک کونے میں کھڑا
اپنی کتابوں کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ اس نے رات بھر جاگ کر پڑھائی کی تھی اور اس کی آنکھوں میں نیند کی شدید کمی کے آثار نمایاں تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک پرسکون طمانینت اور اعتماد تھا۔ اسے اپنی محنت اور اپنی ماں کی دعاؤں پر کامل یقین تھا۔ کچھ ہی دیر میں شاہ زیب کی چمچماتی ہوئی گاڑی امتحانی مرکز کے دروازے پر آ کر رکی۔ شاہ زیب گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا لباس حسب معمول شاندار تھا، لیکن اس کا چہرہ انتہائی پیلا پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن چکے تھے اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھا امتحانی ہال کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ امتحانی ہال کا دروازہ کھلا اور تمام طالب علم اپنی اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ بلال کی نشست اتفاق سے شاہ زیب کے بالکل دائیں جانب تھی۔ نگران استاد نے امتحانی پرچے تقسیم کرنا شروع کیے۔ پرچہ ہاتھ میں آتے ہی بلال نے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو یاد کیا اور پھر پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پرچہ حل کرنے میں مگن ہو گیا۔ حال میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف قلم کے کاغذ پر چلنے کی آوازیں اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ بلال نے اپنے پرچے کا آدھے سے زیادہ حصہ انتہائی مہارت سے حل کر لیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا سر اٹھایا اور بے اختیار اس کی نظر شاہ زیب پر پڑی۔ شاہ زیب کی حالت انتہائی غیر معمولی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اپنا قلم میز پر گرا رہا تھا۔ اس کا سانس بہت تیزی سے چل رہا تھا اور اس کے چہرے پر شدید کرب اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ بلال کو محسوس ہوا کہ شاہ زیب کسی شدید جسمانی تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ شاید یہ پرچے کی گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس نے دوبارہ اپنی توجہ اپنے پرچے پر مرکوز کر لی، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد ایک زوردار اور خوفناک آواز نے پورے حال کے سکوت کو توڑ دیا۔ بلال نے گھبرا کر سر اٹھایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہ زیب اپنی کرسی سے نیچے زمین پر گر چکا تھا اور بے ہوش ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح اکڑ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر پورے ہال میں شدید سراسیمگی اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ طالب علم اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور نگران اساتذہ گھبرا کر شاہ زیب کی طرف بھاگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ ایک استاد نے شاہ زیب کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اس کو کوئی ہوش نہیں آیا۔ اس کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر بلال کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ اس کے سامنے اس کا امتحانی پرچہ پڑا تھا، جس پر اس کا اور اس کی ماں کا پورا مستقبل منحصر تھا۔ اگر وہ یہ پرچہ مکمل نہیں کرتا تو اس کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جاتی اور اس کا خواب ٹوٹ جاتا۔ لیکن دوسری طرف فرش پر وہ لڑکا پڑا تھا
جو ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتا تھا، جس نے کبھی اسے انسان نہیں سمجھا تھا، لیکن اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ بلال کی ماں نے اسے ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ انسانیت سب سے بڑا رشتہ ہے، اور کسی کی جان بچانا دنیا کا سب سے عظیم عمل ہے۔ بلال نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا قلم میز پر پھینکا، اپنا پرچہ وہیں چھوڑا اور تیزی سے شاہ زیب کی طرف لپکا۔ اس نے اساتذہ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے شاہ زیب کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ شاہ زیب کا جسم بالکل سرد پڑ چکا تھا اور اس کا وزن بلال کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن بلال نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ نگران اساتذہ حیرانی اور صدمے کی حالت میں بلال کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بلال کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم اپنا پرچہ خراب کر رہے ہو، لیکن بلال نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور تیزی سے ہال کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے شاہ زیب کو اٹھائے ہوئے سکول کے صدر دروازے کو عبور کیا اور سڑک پر آ گیا۔ دھوپ انتہائی شدید تھی اور بلال کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے سڑک پر سے گزرنے والی ایک گاڑی کو روکا اور شاہ زیب کو بڑی احتیاط سے اس کے اندر لٹایا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور گاڑی چلانے والے کو تیزی سے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف چلنے کا کہا۔ راستے بھر بلال شاہ زیب کے ہاتھ ملتا رہا اور اس کے دل کی دھڑکن چیک کرتا رہا۔ شاہ زیب کی دھڑکن انتہائی مدھم ہو چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو۔ بلال کے دل میں شاہ زیب کے لیے کوئی نفرت یا دشمنی باقی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس وقت سچے دل سے اللہ سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ہسپتال کا راستہ بہت طویل اور صبر آزما محسوس ہو رہا تھا۔ ٹریفک کے ہجوم اور سڑک کے شور نے بلال کی پریشانی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ بار بار گاڑی والے کو جلدی چلنے کی تاکید کر رہا تھا۔ آخرکار وہ ہسپتال کے بڑے اور پرہجوم دروازے تک پہنچ گئے۔ بلال نے تیزی سے دروازہ کھولا اور امدادی عملے کو آوازیں دینا شروع کیں۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کا عملہ ایک پہیوں والا بستر لے کر وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے شاہ زیب کو اس پر لٹا کر تیزی سے ایمرجنسی کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ بلال بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے شاہ زیب کو اٹھانے کی وجہ سے مٹی اور پسینے سے لت پت ہو چکے تھے۔ ایمرجنسی کا دروازہ شاہ زیب کے اندر جاتے ہی بند کر دیا گیا اور بلال باہر ایک بینچ پر نڈھال ہو کر گر پڑا۔ اس کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اسے اپنے ادھورے پرچے کا خیال آ رہا تھا کہ اب اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور دوسری طرف شاہ زیب کی تشویشناک حالت اسے بے چین کر رہی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں ایک عجیب سی اداسی اور دوائیوں کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ بلال کی نظریں بار بار اس بند دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جس کے پیچھے شاہ زیب موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وقت گزرنے کا احساس بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ بلال پر ایک صدی کی طرح گزر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا کہ اگر انہیں پتہ چلا کہ اس نے اپنا حتمی پرچہ چھوڑ دیا ہے
تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کی ماں ایک نیک اور ہمدرد عورت ہیں، وہ یقیناً اس کے اس عمل پر فخر کریں گی کیونکہ اس نے ایک انسانی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور چند ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلے۔ بلال فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا، لیکن ڈاکٹروں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور وہ آپس میں انتہائی سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بلال کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ اس نے سوچا کہ شاہ زیب کے گھر والوں کو اطلاع دینی چاہیے، لیکن اس کے پاس نہ تو شاہ زیب کے گھر کا کوئی نمبر تھا اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ رابطہ۔ وہ بے بسی سے دوبارہ اسی بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ راہداری میں موجود دیگر مریضوں کے رشتہ دار بھی بلال کی اس پریشان حالت کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان لڑکے کی آنکھوں میں موجود فکر اور چہرے پر چھائی تھکن بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ بلال بار بار اس لمحے کو یاد کر رہا تھا جب شاہ زیب بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ اسے شاہ زیب کے چہرے کی وہ سفیدی اور ہونٹوں کا نیلا پن یاد آ رہا تھا جو کسی شدید اندرونی بیماری کی نشاندہی کر رہے تھے۔ بلال سوچ رہا تھا کہ اتنا امیر اور بظاہر صحت مند نظر آنے والا لڑکا اچانک اتنی بری طرح کیسے گر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو شاہ زیب نے سب سے چھپا رکھی ہوئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی طویل اور اذیت ناک انتظار کے بعد آخرکار اس بند دروازے میں کچھ حرکت ہوئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک درمیانی عمر کے انتہائی تجربہ کار اور سنجیدہ مزاج ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان کے سفید کوٹ پر کچھ سرخ دھبے موجود تھے اور ان کے چہرے پر شدید تھکاوٹ اور ایک گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے باہر نکل کر راہداری میں نظر دوڑائی۔ ان کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ راہداری میں بلال کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو شاہ زیب کے ساتھ آیا ہو۔ ڈاکٹر کی نظر بلال پر پڑی جو دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا اور بے قراری سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ سے دستانے اتارے اور انہیں ایک کوڑے دان میں پھینکتے ہوئے بلال کی طرف قدم بڑھائے۔ بلال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ڈاکٹر کوئی بری خبر نہ سنا دے۔ ڈاکٹر بلال کے قریب آئے اور انتہائی دھیمی اور سنجیدہ آواز میں بلال سے مخاطب ہوئے۔ تم اس لڑکے کے ساتھ آئے ہو جو ابھی بے ہوش حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ بلال نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، جی میں ہی اسے یہاں لایا ہوں۔ وہ میرا ہم جماعت ہے۔ اس کی حالت کیسی ہے؟ کیا وہ خطرے سے باہر ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور بلال کے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اور حیرانی ملی جلی تھی۔ ڈاکٹر نے بلال کی بات کا سیدھا جواب دینے کے بجائے ارد گرد دیکھا جہاں کچھ لوگ موجود تھے، اور پھر بلال سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ انتہائی ضروری اور رازدارانہ بات کرنی ہے جو یہاں راہداری میں کھڑے ہو کر نہیں کی جا سکتی۔
تم میرے ساتھ میرے دفتر میں آؤ۔ ڈاکٹر نے بلال کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور راہداری کے آخر میں موجود ایک پرسکون اور الگ تھلگ کمرے کی طرف چل پڑے۔ بلال کے دل میں ہزاروں وسوسے اور اندیشے جنم لینے لگے۔ اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہم جماعت کے بارے میں ایسی کون سی خفیہ اور اہم بات ہو سکتی ہے جس کے لیے ڈاکٹر اسے اکیلے میں بلانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ وہ بوجھل قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کے پیچھے چلتا ہوا اس بند کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا، جہاں ڈاکٹر نے اندر داخل ہو کر اسے بھی اندر آنے اور دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے کمرے کا دروازہ انتہائی احتیاط کے ساتھ بند کیا اور بلال کو اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہسپتال کے اس چھوٹے اور سفید دیواروں والے کمرے میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے صرف ہسپتال کی راہداریوں سے آتی ہوئی مشینوں کی مدھم آوازیں یا کبھی کبھار کسی ایمبولینس کے سائرن کی دور سے آتی ہوئی آواز توڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک ایسی گہری سنجیدگی اور تفکر کے آثار نمایاں تھے جنہوں نے بلال کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی میز پر رکھی ہوئی ایک نیلے رنگ کی بھاری فائل کھولی، جس کے اوپر موٹے اور سیاہ حروف میں شاہ زیب کا نام درج تھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک ایسا درد اور ہمدردی کا تاثر تھا جسے الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا بلال کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک بہت لمبی اور گہری سانس لی اور اپنی نظریں فائل سے ہٹا کر سیدھا بلال کی الجھی ہوئی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر پر اسرار آواز میں بات شروع کی۔ بلال کی سماعتیں ڈاکٹر کے ایک ایک لفظ پر مرکوز تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو بلال، شاہ زیب کی حالت اس وقت انتہائی نازک اور خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے، اور جس طرح وہ آج امتحانی حال میں اچانک گر کر بے ہوش ہوا ہے، اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ وہ پچھلے کافی عرصے سے اپنی اس شدید اندرونی تکلیف کو دنیا اور اپنے گھر والوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر نے فائل کا ایک صفحہ پلٹا اور بلال کی طرف کچھ طبی رپورٹس اور پیچیدہ گراف دکھاتے ہوئے مزید وضاحت کی کہ شاہ زیب کے جسم میں خون کے سرخ ذرات کی شدید ترین کمی واقع ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جگر اور گردوں پر بھی اس نامعلوم بیماری کے انتہائی گہرے اور جان لیوا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف ایک دن یا چند گھنٹوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کئی مہینوں سے جاری ایک خاموش تباہی کا نتیجہ ہے جو اس کے جسم کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ بلال نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور انتہائی کانپتی اور لرزتی ہوئی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ آخر شاہ زیب کو ایسی کون سی خطرناک بیماری لاحق ہے، اور اتنی دولت ہونے کے باوجود اس کا علاج اب تک کیوں نہیں ہو پایا؟ ڈاکٹر نے ایک انتہائی تلخ، اداس اور بے بس مسکراہٹ کے ساتھ بلال کی معصومیت کا جواب دیتے ہوئے کہا
کہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج صرف دولت یا مہنگی ترین دوائیاں نہیں ہوتیں، بلکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج صرف ایک خاص قسم کے جینیاتی خون اور ہڈیوں کے گودے کی پیوند کاری میں پوشیدہ ہوتا ہے، جو شاہ زیب کو اس کی اپنی فیملی یا کسی بھی عام انسان سے ملنا بالکل محال ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی کرسی کو تھوڑا سا بلال کی طرف کھسکایا اور اپنے لہجے کو مزید سنجیدہ اور پر اسرار بناتے ہوئے بولے کہ بلال، تم نے آج اپنی تعلیم، اپنا قیمتی وقت، اپنا مستقبل اور اپنی زندگی کے سب سے اہم امتحان کی پرواہ کیے بغیر اپنے اس ہم جماعت کی جان بچانے کی کوشش کی ہے اور اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس ہسپتال تک پہنچایا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ بہت بڑا اور تلخ سچ جان لینا چاہیے جو شاہ زیب کے با اثر خاندان نے اپنی پوری زندگی میں تم سے، شاہ زیب سے اور پوری دنیا سے ایک گہرے راز کی طرح چھپا کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک انتہائی پرانی، مڑی تڑی اور وقت کی دھول میں اٹی ہوئی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکالی اور اسے بلال کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ تصویر برسوں پرانی تھی، اس کے کنارے گل چکے تھے، لیکن اس میں موجود ایک نوجوان اور خوبصورت خاتون کا چہرہ بالکل واضح تھا، جس کی شکل و صورت اور خد و خال حیرت انگیز طور پر بلال کی اپنی سگی والدہ سے بے پناہ ملتے جلتے تھے۔ بلال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کا دماغ کسی بھنور میں پھنس گیا۔ ڈاکٹر نے بلال کی حیرانی کو بھانپتے ہوئے کہا کہ اس تصویر کو بہت غور اور دھیان سے دیکھو بلال، یہ شاہ زیب کی سگی والدہ کی جوانی کی تصویر ہے اور ان کا تمہاری اور تمہاری ماں کی زندگی کے ساتھ ایک ایسا گہرا، اٹوٹ اور مقدس تعلق ہے جس کی تمہیں آج تک ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی۔ ڈاکٹر نے ماضی کے ان بند دریچوں کو کھولتے ہوئے انکشاف کیا کہ جب تم بہت چھوٹے تھے اور تمہارے گھر کے مالی حالات انتہائی قسم پرسی اور غربت کی نچلی ترین سطح پر تھے، تب شاہ زیب کی والدہ، جو کہ اس وقت اولاد کی نعمت سے مکمل طور پر محروم تھیں اور اس محرومی کی وجہ سے شدید ترین نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو چکی تھیں، انہوں نے تمہاری والدہ سے مدد کی ایک انتہائی انوکھی اور جذباتی اپیل کی تھی۔ تمہاری والدہ اور شاہ زیب کی والدہ دراصل بچپن کی انتہائی گہری اور قریبی سہیلیاں تھیں، لیکن وقت اور حالات نے انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ جب شاہ زیب پیدا ہوا تو اس کی ماں کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ اسے اپنا دودھ پلانے سے قاصر تھیں اور شاہ زیب موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس وقت تمہاری والدہ نے ایک انتہائی جذباتی اور عظیم انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اپنے سگے بیٹے کے ساتھ ساتھ شاہ زیب کو بھی اپنا دودھ پلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی وقت سے تمہارے اور شاہ زیب کے درمیان وہ عظیم اور تقدس بھرا رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا تھا، جسے شریعت اور دنیاوی اخلاقیات میں رضائی بھائی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ مگر شاہ زیب کے با اثر، مغرور اور دولت کے نشے میں اندھے خاندان نے اس عظیم حقیقت کو
اپنی جھوٹی انا اور خاندانی وقار کی خاطر ہمیشہ کے لیے ایک تاریک راز بنا کر دفن کر دیا۔ انہوں نے تم دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے سے میل جول رکھنے سے سختی سے منع کر دیا اور تمہیں شہر کے ایک بڑے علاقے میں دھکیل کر تم سے تمام رابطے منقطع کر لیے۔ بلال یہ سب کچھ سن کر بالکل سکتے اور پتھر کے عالم میں آ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر کوئی بہت بھاری ہتھوڑا مارا ہو اور اس کے پیروں تلے سے ہسپتال کی وہ ٹھوس زمین مکمل طور پر کھسک گئی ہو۔ اس کا ذہن ان تمام پرانے مناظر کو یاد کرنے لگا جب شاہ زیب کلاس میں اس کے ساتھ انتہائی تکبر، نفرت اور حقارت سے پیش آتا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ جس شاہ زیب کو وہ ہمیشہ اپنا سب سے بڑا دشمن، اپنا حریف اور اپنی پوزیشن کا قاتل سمجھ کر اس سے نفرت کرتا رہا، وہ دراصل کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا اپنا خون اور اس کا اپنا رضائی بھائی تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ شاہ زیب کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ رشتہ زندہ تھا، اسی لیے اس کی دشمنی میں بھی ایک عجیب سی کشش اور درد چھپا ہوتا تھا۔ وہ تمہیں دیکھ کر ہمیشہ ایک نامعلوم بے چینی کا شکار رہتا تھا، کیونکہ اس کا جسم اور روح اس دودھ کے رشتے کو پہچانتے تھے جو تم دونوں نے ایک ہی ماں سے پیا تھا۔ ڈاکٹر نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بلال، شاہ زیب کی اس خطرناک اور جان لیوا موروثی بیماری کا اب پوری دنیا میں واحد اور آخری علاج صرف اور صرف اسی شخص کے خون اور ہڈیوں کے گودے کی منتقلی سے ممکن ہے جس کا اس کے ساتھ رضائی تعلق ہو، اور وہ شخص اس پوری کائنات میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی بلال کی آنکھوں سے ضبط کیے ہوئے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا جہاں دکھ، تکلیف، حیرانی اور محبت کے تمام جذبات آپس میں گڈ مڈ ہو چکے تھے۔ وہیں اس ہسپتال کے چھوٹے سے کمرے میں بلال اپنے گھٹنوں کے بل گرا اور اس نے اپنا ماتھا زمین پر ٹیک کر اپنے رب کے حضور ایک طویل سجدہ ادا کیا اور زار و قطار رونے لگا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی ذات نے اسے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا اور اسے ایک ایسا عظیم رشتہ لوٹا دیا جس کی اس نے زندگی میں کبھی تصور میں بھی امید نہیں کی تھی۔ بلال نے اپنا سجدہ مکمل کیا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی مضبوط اور پرعزم لہجے میں بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرا خون میرے جسم کا ایک ایک قطرہ اور میری یہ پوری زندگی میرے بھائی کے لیے حاضر ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت سے اس کے علاج کی تیاری شروع کریں۔ میں اپنے بھائی کو مرنے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اس ہسپتال کا سارا عملہ جیسے ایک نئی زندگی کی امید کے ساتھ حرکت میں آ گیا۔ نرسیں اور جونیئر ڈاکٹرز آپریشن کی ہنگامی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور بلال کو مختلف قسم کے خون کے معائنے کے لیے فوری طور پر جدید لیبارٹری میں منتقل کر دیا گیا۔ بلال کے ذہن میں اب اپنے اس ادھورے پرچے، امتحانات فیل ہونے کے خوف یا اپنے مستقبل کی
کوئی پرواہ یا فکر باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا ہر خیال، اس کی ہر سوچ اور اس کی ہر دعا صرف اور صرف اس کمرے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے اپنے بھائی شاہ زیب کے گرد گھوم رہی تھی۔ بلال کی والدہ کو بھی جب اس صورتحال اور راز کے فاش ہونے کی اطلاع ملی تو وہ بھی دیوانیوں کی طرح روتی ہوئی ہسپتال پہنچ گئیں۔ انہوں نے بلال کے ماتھے کو چوما اور اسے اس عظیم قربانی پر دعائیں دیں۔ شاہ زیب کے والدین، جو اب تک اپنے غرور اور دولت کے زام میں بلال اور اس کی ماں کو حقیر سمجھتے تھے، آج ہسپتال کی راہداری میں بلال کی ماں کے قدموں میں گر کر اپنے ماضی کے گناہوں، تکبر اور اس راز کو چھپانے کی معافی مانگ رہے تھے۔ وہ رو رو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے کیسے دو بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ بلال کی ماں نے اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا جس میں ہم سب کو سرخ رو ہونا ہے۔ آپریشن کا وہ طویل اور صبر آزما عمل جو کئی گھنٹوں تک ہسپتال کے اس سرد کمرے میں جاری رہا، بلال اور شاہ زیب دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا۔ بلال نے اپنا خون اور اپنی زندگی کا حصہ اپنے بھائی کو دے کر ثابت کر دیا کہ رشتے دولت سے نہیں بلکہ خلوص، قربانی اور محبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب عمل کا کامیابی سے مکمل ہوا اور ڈاکٹرز نے مسکراتے ہوئے باہر آ کر دونوں خاندانوں کو مبارکباد دی تو ہسپتال کی وہ سوگوار راہداری خوشی کے آنسوؤں اور شکرانے کے سجدوں سے گونج اٹھی۔ 2 دن کے بعد جب شاہ زیب کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہوش آیا تو اس نے دھندلی آنکھوں سے سب سے پہلے جس شخص کو اپنے بستر کے پاس کھڑے دیکھا وہ بلال تھا۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں اب وہ پرانا اور کھوکھلا تکبر، نفرت اور حقارت بالکل موجود نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک ایسی گہری ندامت، شرمندگی اور محبت کی چمک تھی جس نے ان دونوں کے درمیان کھڑی تمام خلیجوں اور نفرت کی دیواروں کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا تھا۔ شاہ زیب نے روتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بلال کا ہاتھ تھاما اور سسکیوں کے درمیان کہا کہ مجھے معاف کر دو میرے بھائی، میں اپنی جہالت اور خاندانی غرور کی وجہ سے تمہیں پہچان نہیں سکا۔ تم نے میرے اتنے ظلم سہنے کے باوجود مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ بلال نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومی اور کہا کہ بھائیوں میں شکریہ یا معافی نہیں ہوتی، ہمارا خون ایک ہے اور ہم ایک ہی ماں کے دودھ کے قرض دار ہیں۔ ہسپتال کا وہ کمرہ جہاں ڈاکٹر نے بلال کو اکیلے میں بلا کر وہ راز فاش کیا تھا، ان دونوں کی زندگیوں کا وہ روشن نقطہ ثابت ہوا جس نے ان کے تاریک مستقبل کو محبت کی روشنی سے بھر دیا۔ اب وہ دونوں کلاس میں ایک دوسرے کے حریف یا دشمن نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کا سب سے بڑا سہارا اور طاقت بن چکے تھے۔ انہوں نے ہسپتال سے گھر جانے کے بعد اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد تلاش کیا۔ شاہ زیب نے اپنی تمام خاندانی دولت کا رخ غریب اور مستحق طلباء کی فلاح و بہبود کی طرف موڑ دیا۔
اور دونوں بھائیوں نے مل کر ایک ایسی عظیم الشان تنظیم کی بنیاد رکھی جس کے تحت کوئی بھی غریب طالب علم مالی مجبوری کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ قربانی اس رضائی بھائی کے رشتے کی سچائی اور ہسپتال میں گزری وہ لمبی رات اب ان کے لیے ایک ایسی سنہری اور ناقابل فراموش داستان بن چکی تھی جو انہیں اور ان کے خاندانوں کو زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے جوڑے رکھے گی۔ بلال کو اب اپنی زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ انسانیت، ہمدردی اور خون کا رشتہ دنیا کی ہر مجبوری، ہر مسابقت اور ہر تکبر سے بہت بالاتر ہوتا ہے، اور اس نے اپنے امتحان کی پرواہ کیے بغیر اپنے رضائی بھائی کی جان بچا کر دنیا کے سب سے مشکل امتحان کو پاس کر لیا تھا۔ ہسپتال کی وہ یادگار رات، ڈاکٹر کی وہ درد بھری اور سنجیدہ گفتگو، وہ مڑی تڑی پرانی تصویر اور بلال کا وہ تشکر سے بھرا سجدہ، یہ سب ان کی نئی زندگی کے وہ انمول اور قیمتی لمحات بن گئے تھے جنہوں نے انہیں محبت، خلوص اور بھائی چارے کا ایسا لازوال سبق دیا تھا جو اب رہتی دنیا تک ان کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ ان دونوں بھائیوں کی یہ سچی کہانی پورے شہر کے ہر سکول اور ہر ہسپتال میں ایک ضرب المثل بن گئی کہ کس طرح ایک چھپے ہوئے راز اور ایک سجدے نے دو دشمنوں کو ایک جان کر دیا، اور محبت کی وہ فتح ہوئی جس کے سامنے ہر قسم کا غرور ہار گیا۔ اب ان کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی شکوہ اور کوئی اندھیرا نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس ایک دوسرے کا مضبوط اور لازوال ساتھ موجود تھا جس نے ان کی دنیا کو جنت بنا دیا تھا۔ جب شاہ زیب ہسپتال سے مکمل طور پر صحت یاب ہو کر گھر واپس آیا تو اس کی زندگی کا مقصد یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ اور دولت ان غریب اور بے سہارا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی جو علاج کی سہولیات سے محروم تھے۔ شاہ زیب اور بلال نے مل کر اسی ہسپتال کے قریب ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں مستحق مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ان دونوں بھائیوں کو ملانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا، اب اس نئے فلاحی ہسپتال کے سربراہ بن چکے تھے۔ بلال کی والدہ اور شاہ زیب کے والدین اب ایک ہی خاندان کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے درمیان موجود تمام پرانی تلخیاں اور غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں۔ بلال نے اپنی رکی ہوئی پڑھائی کو دوبارہ اسی لگن اور محنت کے ساتھ شروع کیا، لیکن اس بار اس کے ساتھ اس کا بھائی شاہ زیب بھی قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ ان دونوں نے اگلے سال دوبارہ بورڈ کے امتحان میں حصہ لیا، اور اس بار ان کے درمیان کوئی مسابقت یا دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ جب امتحانات کا نتیجہ آیا تو پورے صوبے میں ان دونوں بھائیوں نے مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی، اور پورے سکول میں ان کی کامیابی کے چرچے ہونے لگے۔ اساتذہ بھی ان کی اس شاندار تبدیلی اور مثالی بھائی چارے پر حیران اور خوش تھے۔
شاہ زیب نے اپنے خاندانی کاروبار کو بھی ایک نئی سمت دی۔ اس نے اپنے کارخانوں میں کام کرنے والے تمام مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم اور ہسپتال کی سہولیات فراہم کیں۔ بلال نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد طب کے شعبے کا انتخاب کیا تاکہ وہ بھی اس ڈاکٹر کی طرح دکھی انسانیت کی خدمت کر سکے جس نے اس کے بھائی کی جان بچائی تھی۔ بلال کی محنت اور لگن نے اسے چند ہی سالوں میں شہر کا ایک انتہائی قابل اور ہمدرد ڈاکٹر بنا دیا۔ وہ دن رات اسی ہسپتال میں مریضوں کی خدمت کرتا جہاں کبھی اس کا بھائی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ شاہ زیب ہر روز شام کو ہسپتال آتا اور بلال کے ساتھ مل کر مریضوں کی عیادت کرتا۔ ان دونوں بھائیوں کی یہ جوڑی پورے شہر کے لیے ایک روشن مثال بن چکی تھی۔ لوگ ان کی محبت اور قربانی کی داستانیں اپنے بچوں کو سناتے تھے کہ کس طرح ایک غریب طالب علم نے اپنے سب سے بڑے حریف اور مغرور ہم جماعت کی جان بچائی، اور پھر قدرت نے ان دونوں کو سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک مقدس رشتے میں باندھ دیا۔ شاہ زیب کے والدین نے اپنی تمام جائیداد کا ایک بڑا حصہ اس فلاحی ہسپتال کے نام کر دیا تاکہ ان کے مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ بلال کی والدہ اب بھی اسی سادگی اور قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں، لیکن اب ان کے چہرے پر ایک ایسا دائمی سکون اور خوشی تھی جو دنیا کی کسی بھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ وہ اکثر ہسپتال کے صحن میں بیٹھ کر ان مریضوں کے لیے دعائیں مانگتی تھیں جو دور دراز کے علاقوں سے علاج کے لیے وہاں آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلال اور شاہ زیب کا وہ فلاحی ادارہ پورے ملک میں فلاحی کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا، جہاں ہر روز سینکڑوں بیماروں کو نئی زندگی ملتی تھی۔ وہ ڈاکٹر جنہوں نے بلال کو وہ پرانی تصویر دکھا کر اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز فاش کیا تھا، وہ اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں آج بھی وہی چمک اور اطمینان تھا جو انہوں نے اس دن محسوس کیا تھا جب بلال نے روتے ہوئے سجدہ کیا تھا اور اپنے بھائی کو خون دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن ہسپتال میں ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شہر کے تمام معززین اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس تقریب میں بلال اور شاہ زیب کو ان کی شاندار فلاحی خدمات پر اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا۔ جب بلال اعزاز وصول کرنے کے لیے اسٹیج پر گیا تو اس نے مائک پر بولتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی میری نہیں بلکہ اس مقدس رشتے کی ہے جس نے مجھے اور شاہ زیب کو ایک کیا۔ یہ کامیابی اس ڈاکٹر کی ہے جس نے ہمیں سچائی کا راستہ دکھایا، اور اس ہسپتال کی ہے جس کی دیواروں نے ہماری نفرت کو محبت میں بدلتے دیکھا۔ بلال کی اس تقریر نے ہال میں موجود ہر شخص کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر بلال کو گلے لگایا اور پورا ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ یہ صرف دو بھائیوں کی کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ انسانیت کی ہمدردی کی اور قربانی کی وہ عظیم فتح تھی جس کے سامنے ہر قسم کا تکبر، غرور اور نفرت ہمیشہ کے لیے
مٹ چکے تھے۔ بلال اور شاہ زیب نے ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں خون اور دودھ کے رشتے سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور جب انسان سچے دل سے کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ آج وہ ہسپتال اور وہ دونوں بھائی محبت کی ایک ایسی لازوال علامت بن چکے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر انسان کا دل انسانیت پر یقین سے بھر جاتا ہے، اور ان کی یہ سچی کہانی رہتی دنیا تک ہر اس شخص کے لیے ایک مشعل راہ بنی رہے گی جو نفرت کے اندھیروں میں محبت کی روشنی تلاش کر رہا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔